انہوں نے مجھے کک ماری بائک کو, ٹانگ ماری, اور میں بھی نیچے گر گیا, میرے بچے بھی نیچے گر گئے. پھر ایک بندے نے میرے بچوں پہ بندوق تان دی, پسٹل تھے تینوں کے پاس ہی. تینوں کے پاس پسٹل تھے. اور کس ایج کے تھے وہ لوگ؟ جی وہ یہی کوئی 21 25 سال. یہ بالکل ینگ یہ لڑکے سے ہیں. یہاں لوگ چیزا لگانے والے ہیں, اس میں سے مجھے تماشا دیکھ تو آوازیں آ رہی تھی, اور رام مریدا تو کہنا بیگم دیاں دعاواں ہوں تینوں چپیڑاں پی رہی ہیں, ہوں تیری بیگم دیاں دعاواں کتنے نے. اور وہ جو لڑکے وہ بھی یہی بکواس کر رہے تھے. اس لے کے آ رہا تھا تو 3 لوگ 2 بائکوں پہ تھے, وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, کبھی بائک کو آگے کرتے تھے کبھی پیچھے کرتے تھے. گھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا آپ کے ساتھ چلنا؟ نہیں, جب میں ان کو ادھر ٹیوشن سینٹر سے واپس لے کے آ رہا تھا ادھر سے میرے پیچھے پیچھے تھے. السلام علیکم. اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ تسلیم, اور اس وقت میں اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہر وقت چھائی رہتی ہیں. یہ ایسا کپل ہے کہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ بالکل فارغ بیٹھے ہوں یا سوشل میڈیا پہ نہ آئے ہوں. کوئی نہ کوئی ٹرینڈ لے کے جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. لیکن فی الحال کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا لیکن ان سے برداشت نہیں ہو سکا. شاید حسد تھی, کیا وجہ تھی, ان کے اپنے تھے یا نامعلوم لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا, اور بہت زیادہ تشدد کیا. اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے, ان سے جیلس ہوتے تھے یا ان کے اپنے تھے, یا جو بھی معاملہ ہے ان کی اپنی زبانیں جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہ ابھی جو ہے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے بتایا ہے, اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ تشدد کیا گیا ہے, تو یہ کس کی جانب سے ہوا ہے, کون لوگ تھے؟ جی ابھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری آواز بنی ہے اس مشکل کی گھڑی میں. یہ تشدد نہیں, یہ پورا ایک پلانٹڈ قاتلانہ حملہ تھا, اور وہ تو مجھے ہلاک کرنے میں ناکام ہوئے, اور پھر ڈیفینیٹلی جب میں قتل نہیں ہوا تو پھر وہ تشدد ہو گیا. وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اور یہ واقعہ اس طرح کہ ہفتے والے دن شام 6:30 بجے کے قریب میں اپنے بچوں کو ٹیوشن سے واپس لے کے آ رہا تھا. جب میں ان کو واپس لے کے آ رہا تھا تو 3 لوگ 2 بائکوں پہ تھے, وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, کبھی بائک کو آگے کرتے تھے کبھی پیچھے کرتے تھے. گھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا آپ کے ساتھ چلنا؟ نہیں, جب میں ان کو ادھر ٹیوشن سینٹر سے واپس لے کے آ رہا تھا ادھر سے میرے پیچھے پیچھے تھے, تو میں نے اگنور کر دیا. اکثر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے جو نوجوان لڑکے وہ سیلفی وغیرہ بنانے کے, تو میں نے کہا شاید کوئی اس طرح کا سین ہوگا. جب ایک گلی تھوڑی سی آئی, ادھر رش بالکل نہیں تھا, لوگ نہیں تھے, شام 6:30 کا ٹائم تھا, نہ دن نہ رات, 6:30. تو انہوں نے بائک آگے کر دی, اور 2 موٹر سائیکلوں پہ, ایک پہ 2 لڑکے تھے اور ایک پہ ایک تھا. انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جو ہم کرونا کے ٹائم میں سرجیکل ماسک جسے بولتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کک ماری بائک کو, ٹانگ ماری, اور میں بھی نیچے گر گیا, میرے بچے بھی نیچے گر گئے. پھر ایک بندے نے میرے بچوں پہ بندوق تان دی, پسٹل تھے تینوں کے پاس ہی. تینوں کے پاس پسٹل تھے. اور کس ایج کے تھے وہ لوگ؟ جی وہ یہی کوئی 21 25 سال. یہ بالکل ینگ یہ لڑکے سے ہیں. وہ تو بالکل لڑکے, میں آپ کو تصویر دوں گا, آپ وہ چلا سکتی. ایک بندہ ان میں سے جو ہے وہ پہچان لیا گیا, انشاءاللہ وہ جلد پکڑا بھی جائے گا. ہاں جی. پھر جب انہوں نے میرے بچوں پہ گن رکھی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. ڈیفینیٹلی جب ہم گرے تو ہاں جی بچے ہیں, اور ایج بھی آپ کو پتہ ہے, میرا بیٹا 7 سال کا ہے, بیٹی 4 سال کی ہے. تو جب انہوں نے چیخنا چلانا تو پھر اس نے انہوں نے کہا چپ کرو, تو پھر یہ اور رونا. پھر اس نے گن ایسے نیچے کر لی اور ان کے پاس ہی کھڑا رہا, ان کو آگے نہیں آنے دیا. اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن تھی؟ ظاہر بات ہے بچے, ان کو بچانا چاہتا تھا. تو جب میں آگے ہوا تو ایک نے مجھے جپھا ڈالا, اور میری بیگ پہ پھر وہ لگاتار تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لگاتار تشدد کرتے رہے ہیں. اس میں چیز کا تشدد کر رہے ان کے پاس جی جو بائک کا چین ہوتا ہے نا, یہ وہ پہلے ہی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. یہ اچانک نہیں ہوا, وہ ڈکیتی کرنے نہیں آئے تھے, وہ تو پھر جو ان کے ڈرانے دھمکانے نہیں آئے تھے, وہ پورا پلانٹڈ, وہ اپنا پلان کر کے آئے تھے. ان کے پاس چین تھے جو بائک کے ہوتا ہے نا چین, وہ تھا. اور اس کے علاوہ ان کے پاس وائرز تھیں, یہ جو الیکٹرک وائر استعمال ہوتی ہیں گھروں میں, ان کو ڈبل ٹرپل کیا ہوا تھا. اور وہ انہوں نے مجھ پہ پورا آدھا گھنٹہ تشدد کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جب میں نڈھال ہو کے گر گیا ہوں تو پھر میں نے 15 پہ کال کی, لیکن وہ بڑے تحمل سے گئے ہیں. یہ ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں, کوئی گزرا نہیں وہاں سے, کوئی کسی کا آنا جانا نہیں ہوا؟ نہیں آپ ہی جب انہوں نے تشدد شروع کیا ہے, جب ویپن وغیرہ نکالے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی 2-3 لوگ آئے ہیں, کھڑے رہے ہیں, تماشا دیکھتے رہے ہیں, لیکن بچایا کسی نے نہیں. اور اس کی ایک وجہ اس میں اتنا بھی کسی انسان کے اندر نہیں ہوا کہ 15 پہ کال کر لیں, چلو خود نہیں سامنے. وہ اکثر کہتے ہیں نا موت کے آگے کوئی نہیں آتا, گولی کے آگے کوئی نہیں آتا, لیکن ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا, کسی کو فون کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ پرائی آگ میں کوئی چھلانگ نہیں لگاتا, لیکن یہ
مجھے اپنی عوام سے ہمیشہ ہی گلا رہا ہے. یہ کوئی میں پہلا فنکار نہیں ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا شیر میاں داد صاحب پہ پچھلے دنوں میں وہ جب ایک شو کر کے آ رہے تھے تو حملہ ہوا. چھوڑیں عام روٹین میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو باقاعدہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ موبائل نکالتے اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ان کو اٹھا کے لے کے جائیں. ہمارے اندر انسان بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن انسانیت بہت کم ہو گئی ہوئی ہے. نہیں کام نہیں ختم ہو گئی ہے. یہاں لوگ چیزا لگانے والے ہیں. اس میں سے مجھے تماشا دیکھ تو آوازیں آ رہی تھی اور رام مریدا تو کہنا بیگم دیاں دعاواں ہن تینوں چپیڑاں پی رہی نے, ہن تیری بیگم دیاں دعاواں کتنے نے. اور وہ جو لڑکے وہ بھی یہی بکواس کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ تھے جو مطلب آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے یا کسی کو غصہ تھا؟ جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے تو ڈیفینیٹلی جب وہ آدھا گھنٹہ ہماری وہ میں تو ان سے آگے مزاحمت نہیں کر سکا کیونکہ ایک بندے کے پاس ویپن ہے اور ان کے پاس پھر وہ مجھے مار رہے ہیں. ہاں جی ایک گواہ والا سین ہے نا کہ انہوں نے بچوں کے پاس ایک بندہ ویپن لے کے تو میں مجھے اکثر بتا عامر بھائی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میری ساری کل کائنات میری بیوی اور 2 بچے ہیں. میں ان کے علاوہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ جی میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے چاچے ہیں, تائے ہیں. ہر بندہ اپنی لائف جی رہا ہے. میری کل کائنات میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں. اچھا تو آپ نے ان کے خلاف FIR کروائی؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک بندے کا ماسک اترا اس کا نام یاسر تنویر ہے, وہ میں نے پہچان لیا اور اس کے لیے ہم نے میڈیکل کروا لیا. انشاءاللہ وہ ہمیں 1-2 دن تک مل جائے گا. وہ آپ کیا کہیں یہ نزدیک رہنے والا, یہ جاننے والا؟ جی وہ ہمارا ریلیٹیو ہے, میری پھپھو لگتی ہیں, ان کا وہ بیٹا ہے. مطلب اپنے ہی ہوتے ہیں, اپنے ہی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں نے کہا تھا کہ اللہ نے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ میں نے بسوں میں پانی بیچا ہے. میں 6.5 سال کا تھا جب میں شوبز میں جب آیا تھا, جب 6.5 سال میری عمر تھی. میں نے بسوں میں پانی بیچا ہے. میں نے وہ ایک دور ہوتا تھا بالٹی کے اوپر دال پوڑا رکھ کے بسوں میں بیچتے تھے, میں نے وہ بیچا ہے. میں فٹ پاتھوں پہ سویا ہوں. پھر اللہ نے تھوڑی میرے حالات بدلے, پھر میں چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی لاہور رہا. اللہ نے پھر شوبز, پھر بیگم نے شادی کے بعد مجھے ہمارا جو کنٹینٹ آپ نہیں بلکہ آپ کو پتہ وائرل ہوا. پھر اللہ نے بڑے حالات بدل دیے. چند دن پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ جی میں یہاں سے اپنی رہائش بھی شفٹ کر رہا ہوں, اچھی سوسائٹی میں گھر بنا رہا ہوں. وہ میں نے دکھایا اس میں نے کہا میں نے ایک یہ چھوٹی گاڑی جو باہر کھڑی, میں نے کہا جی میں نے فارچونر بھی لے لی, وہ دکھائی. وہ ان سے کہنے کی باتیں تھیں یہ سب نہیں وہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دے دیا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے, انہوں نے تو نہیں دیا جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں. میرا وہ دور کیوں نہیں دیکھتے جب میں بس میں 2 روپے کا گلاس پانی بیچتا رہا ہوں. میں نے ان کے باپ سے تو نہیں مانگے, یا میں نے اپنے باپ سے تو نہیں مانگے, یا میں نے اپنے بھائی سے تو نہیں مانگے. میں نے محنت کی ہے. آپ میرا وہ دور بھی تو دیکھیں جب میں فٹ پاتھوں پہ سوتا رہا ہوں. 2 وقت کا کھانا میرے بچے نہیں کھاتے تھے, میرے گھر میں 8 دن فاقہ رہا ہے. وہ دور آپ کو یاد کیوں نہیں آتا؟ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ یہ جو حاسدین ہیں ان کی حسد کس طرح جو ہے نا ختم ہو سکتی؟ حاسدین کا اللہ ان کو غرق کرے. اور میں تو یہی کہتا ہوں حسد نہیں کرو پتر, حسد کرنا کچھ نہیں بننا, محنت کرو. اچھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو وائرل رہنے کے لیے مطلب یہ کرتے رہتے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتے رہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ ٹرینڈ بنایا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اپنا ٹرینڈ بنایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آئے, مظلوم دکھائیں اپنے آپ کو. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر مجھے ٹرینڈ چاہیے ہوتا نا تو میں ڈکی کی طرح اپنی بیوی کی ویڈیو لیک کرتا, ٹھیک ہے, مجھے اچھے خاصے ویوز ملتے اور کروڑوں میں ملتے. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ بھائی میری ویڈیو جا کے دیکھو 45 ملین پہ پڑی ہوئی ہے, کوئی 5-7 ویڈیو کو اس سے نیچے ہیں تو 35 ملین پہ کئی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ویوز کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے. کس کو اپنے اوپر مطلب اتنا جو ہے شدید قسم کا تشدد کرنا یا اس طرح اپنے آپ کو یہ مطلب دکھانا, میرے اپنی بات سوچ تو نہیں جاتی, لیکن لوگوں کی بات ہے, ظاہری بات ہے جتنے لوگ ہیں اتنے زبانیں, اتنے منہ ہیں, اتنی باتیں بھی ہوں گی. نہیں اگر مجھے ویوز تو اور بڑے کنٹینٹ ہے نا. اب ڈکی لو, ایٹرون لے لی, اور میں فارچونر پہ کہتا میں اپنی بیوی کو سکھا رہا ہوں, سکھاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کروا دیتا, میری فارچونر کو سکریچ لگ گیا, آج میرے بیٹے نے بال مار کے سکرین توڑ دی. وہ 1.5 لاکھ کی سکرین ہے بھائی, میں نے اتنے چھتر کیوں کھانے تھے؟ لاشیں تو دیکھیں کتنی پڑی ہیں.